بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔ ماہ مبارک کی دوسری تاریخ ہے، سحر کا وقت ہے، عبادت و بندگی و نیائش و خداوند متعال کی اطاعت کا ٹائم ہے۔ خدا کا لاکھ بار بھی شکر ادا کریں، اس نے توفیق دی اپنی بندگی اور اس ٹائم اٹھنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے۔ بندہ کیسے بنے، انسان کس راہوں پر چلے، کب انسان بندہ بن سکتا ہے، یہی اس ماہ مبارک میں اسی ٹاپک پہ ہم چاہتے ہیں آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ دیکھیے، ایک دین میں دو عنوان ملتے ہیں آپ کو، ایک توحید ہے، ایک مواحد ہے۔ توحید یعنی خداوند متعال کی وحدانیت، اس کی احدیت، وہ یکتا، وہ بے نظیر، بے مثیل، وہ غنی مطلق خداوند متعال۔ ایک مواحد ہے جو مخلوق توحید تک پہنچے ہر اعتبار سے۔ ہماری گفتگو چونکہ فقط انسان کے بارے میں ہے، دوسری مخلوقات کے بارے میں نہیں ہے، انسان کے بارے میں۔ انسان کو مواحد بننا ہے، توحید محور بننا ہے، جس کی زندگی کا مرکز توحید ہے، اور توحید تک پہنچنے کو ہی بندگی کہتے ہیں۔ عبد بنتا ہے اس وقت انسان، یعنی راہ بندگی پر چل کر انسان مالک مطلق تک پہنچتا ہے۔ راہ بندگی تک سے گزر کر انسان عبد بنتا ہے، یعنی اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اپنے کو عاجز و ذلیل و حقیر و مسکین و مستکین دیکھتا ہے، اور مالک کو عزیز و قادر و علیم و قہار دیکھتا ہے، رحمان و رحیم اس کو دیکھتا ہے۔ بس معلوم یہ ہوا کہ ایک مواحد یعنی توحید محور، اپنی تمام زندگی کے حالات میں خدا کے نزدیک اس کو توحید محور بننا ہے، فکر کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے۔ بس اگر مواحد بننا ہے، عبد بننا ہے، اس کا مطلب ایک راہ ہے، مسیر ہے، ایک راستہ ہے جس کو طے کرنا ہے۔ تو یہ گفتگو کرنی ہے ہم کو کہ کس طریقے سے انسان ان راہوں کو تلاش کرے اور کہاں سے آغاز کرے اس سفر کا۔ پس راہوں کو پہچانے بھی، وہ راستہ کون سا ہے جو انسان کو مالک حقیقی تک پہنچاتا ہے، مواحد بناتا ہے۔ نہ صرف 2 رکعت نماز، نہ جو بھی وہ زندگی میں سوچتا ہے، کرتا ہے، دیکھتا ہے، سب کا مرکز توحید ہے۔ اس کی زندگی کی ہر شان توحیدی ہوتی ہے، اللہ کے لیے ہوتی ہے، خود اپنے لیے نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر انسان ان راہوں کو پہچان لے اور پھر عزم و ارادے کے ساتھ ان راہوں کو طے کرے، اس وقت انسان حقیقی معنی میں بندہ بنتا ہے، عبد بنتا ہے مولا کا۔ اب ہمارے 2 وظیفے ہیں، ایک پہچان ہے، شناخت ہے اس راہ کی۔ دیکھیے، جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دنیا کی زرق و برق و رنگینییں، اس دنیا کی آوازیں، اس دنیا کے نغمے ایسے ہمیں غفلت میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ ہم سمجھ بھی نہیں پاتے، عمریں ختم ہو جاتی ہیں، نسلیں آتی جاتی رہیں، ہم بھی اسی کا حصہ ہیں، ایک دن ہمیں بھی چلے جانا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ فرصتیں اسی غفلت میں ختم ہو جائیں۔ لہٰذا سب سے پہلا جو قدم ہے اس راہ بندگی کا، راہ بندہ ہونا، اس مواحد بننے کا جو سب سے پہلا قدم ہے جو اٹھا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان یقظہ حاصل کرے، سمجھے، بیدار ہو غفلت سے۔ یہ سب سے پہلا قدم ہے۔ اگر انسان غفلت میں زندگی گزارے، وہ خواب غفلت میں مبتلا رہے، تو کسی بھی راہ کو انجام نہیں دے سکتا، کسی بھی وظیفے کو انجام نہیں دے سکتا۔ اصلا پوری زندگی اس کی اسی خواب غفلت میں گزر جاتی ہے۔ بس معلوم یہ ہوا کہ بندگی کا راستے کو طے کرنے کا جو پہلا قدم ہے، وہ ہے خواب غفلت سے بیدار ہونا۔ معمولاً آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں اکثر لوگ
حتیٰ خاص لوگ بھی غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پوری زندگی غفلت ہے۔ حتیٰ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث خوبصورت، الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ اس دنیا کے نغموں میں، زرق و برق میں، یہاں کی خوبصورتیوں میں اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ پوری عمر غفلت میں گزر جاتی ہے۔ دیکھیے جو ظاہری سونا ہوتا ہے 4 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے، لیکن غفلت کی نیند ایسی ہوتی ہے کبھی کبھی پوری زندگی پہ طاری ہو جاتی ہے۔ لہذا پیغمبر اسلام نے فرمایا الناس نیام، سوئے ہوئے ہیں، غفلت میں ہیں، اذا ماتوا انتبہوا، جب مار دیے جائیں گے، جب مارے جائیں گے، جب مریں گے تب سمجھیں گے کہ میں کیا کر رہا تھا، کہاں پہ مبتلا تھا، کن چیزوں کے پیچھے جا رہا تھا، کن چیزوں پہ فخر کر رہا تھا، کن چیزوں پہ میں افتخار کر رہا تھا، کن چیزوں پہ میں نازا تھا، کن چیزوں کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی گنوا دی، کیا حاصل کرنا چاہیے تھا، کیا حاصل کیا ہے، کن چیزوں کے پیچھے جانا چاہیے تھا، کن چیزوں کے پیچھے گیا ہوں، کیسی بیہودہ زندگی گزاری ہے، خدا یہ میں نے کیا کیا ہے، اس سرمایہ کو میں نے نابود کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے۔ یہ کب سمجھے گا انسان؟ یہ اس وقت سمجھے گا جب موت کے بعد صرف انسان کے لیے حسرت ہے، عمل نہیں ہے، عمل نہیں ہے۔ لذا پہلا قدم انسان اگر جب پہنچنا چاہتا ہے بندگی اور عبادت تک، خداوند متعال تک، اس کا پہلا قدم ہے یقظے، بیداری، خواب غفلت سے بیداری، فہم، شعور، سمجھنا، بصیرت، یہ سب سے پہلا قدم ہے۔ خواب غفلت سے بیدار ہوں۔ غفلت کس کو کہتے ہیں؟ غفلت کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، میں آپ کو سادی مثال دوں۔ سادی مثال یہ ہے، جب آپ ایک روڈ کو کراس کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس روڈ پہ بہت گاڑیاں چلتی ہیں، خطرناک ہے، موٹر سائیکلیں چلتی ہیں، گاڑیاں اسپیڈ کے ساتھ چلتی ہیں، لیکن آپ کو ادھر سے ادھر جانا ہے، اور آپ کو پتہ بھی ہے اس بات کا کہ یہ میرا بدن جو ہڈیاں اور گوشت ہے کسی لوہے کسی گاڑی سے ٹکرا جائے گی تو چکنا چور ہو جائے گی، یا سر زمین پہ لگ جائے گا، موت آ جائے گی، یہ سب جانتے ہیں آپ، تو بڑی احتیاط، آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ روڈ بہت ہی گاڑیاں چلتی ہیں اس پہ، اور ان تمام چیزوں کے باوجود جب آپ شروع کرتے ہیں سفر کو ادھر سے ادھر جانے کے لیے، آپ کو معلوم ہے بہت ساری گاڑیاں چلتی ہیں، خطرناک ہے، اور آپ بڑی احتیاط سے گزر رہے ہیں، اچانک آپ کی نظر کسی چیز پر یا کسی شخص پر پڑتی ہے، جو شخص آپ کے لیے مہم ہے، یا جو چیز آپ کے لیے بہت محترم ہے، یا جو چیز آپ کو اپنی طرف جذب کر رہی ہے، آپ جیسے ہی نظر اس کی طرف پڑی، اچانک آپ کو غفلت گھیر لیتی ہے، آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور جس کی طرف پہلے سے متوجہ تھے اس سے غافل ہو گئے۔ اب کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، وہاں سے گاڑیاں گزر رہی ہیں، گاڑی لگے گی، موٹر سائیکل لگے گی، ایکسیڈنٹ ہوگا، انسان تباہ ہو جائے گا۔ بس غفلت کا مفہوم یہ ہوا کہ ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف توجہ کرنا، متوجہ ہونا، اور پہلی چیز سے غافل ہو جانا، اس سے بے توجہی کرنا، اس کو غفلت کہتے ہیں۔ اب اگر انسان، یہ جو غفلت ہے جو بہت ہی خطرناک امر ہے، انسان اسی دنیا میں رہ کر ان عظیم چیزوں سے غافل ہو کے اس دنیا کے زرق و برق و اس دنیا کی رنگینیوں میں اتنا غرق ہوتا چلا جاتا ہے اس غفلت میں، جو اصلی امور ہیں، جو ابدی امور ہیں، جو حقیقی چیزیں ہیں، اب حتی اپنی ذات سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اپنی ذات سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ اب بہرحال اس غفلت کو دور کرنے کے لیے انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ اس غفلت کو حد اقل شروع میں بیان کرنا چاہتا ہوں، شروع میں اس غفلت کو دور کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں شریعت نے بیان کی۔ اس غفلت کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ غریبوں کے پاس اٹھے بیٹھیں، فقیروں کے دسترخوان پہ بیٹھیں، سرمایہ داروں کے دسترخوان پہ نہ بیٹھیں، قبرستان میں جائیں، قبروں کے پاس جائیں، اہل تقویٰ کے پاس بیٹھیں، علماء کے پاس بیٹھیں۔ اگر مثلاً
سرمایہ دار اور پیسے والے کے دسترخوان پہ بیٹھیں گے تو انسان ادھر سے اور بھی غرق ہوتا چلا جائے گا دنیا کی رنگینیوں میں۔ جو شریعت نے بیان کیے ہیں، مثلا مجالس میں جائیں، درس اخلاق میں جائیں، علماء کے نزدیک لگیں، قبرستان میں جائیں، یہ سب وہ موارد ہیں جہاں انسان کو تذکر، التفات، توجہ، اور انسان متوجہ ہوتا ہے، غفلت سے بیدار ہوتا ہے۔ قبرستان میں جاتا ہے، قبر کی طرف متوجہ ہوتا ہے، سب کچھ ذہن میں آ جائے، یہ کل میرے ساتھ تھے، یہ میرے ساتھ کھاتے پیتے تھے، رہتے سوتے جاگتے تھے، یہ کیا لے گئے اپنے ساتھ، اس نے کیا کیا ہے، ابھی کیا کر رہا ہوگا، کہاں پہ مبتلا ہوگا، کیسے امتحان دے رہا ہوگا، اب یہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا، ہمیشہ ادھر رہے گا۔ انسان اگر چاہتا ہے اس غفلت سے بیدار ہونا تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ایسا عمل، البتہ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے، کوئی بھی انسان ہو، شقی ہو یا معمولی انسان ہو، زندگی میں ایک بار کم سے کم اس کے وجود میں یہ یقظہ آتا ہے، چاہے اتفاقی صورت میں آ جائے، غیر طبیعی امر آ جائے یا طبیعی امر آ جائے، اس کے وجود میں وہ چیز آتی ہے، وہ بیداری آتی ہے، وہ غفلت سے بیداری آتی ہے، یقظہ آتا ہے، لیکن کبھی ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں، کبھی اہمیت نہیں دیتے۔ آپ نے دیکھا نہیں کبھی مجلس میں ایک جملہ ایسا ہوتا ہے جو میرے دل کو توڑ دیتا ہے، لیکن ہم کرتے کیا ہیں، اس کی حفاظت نہیں کرتے، اس کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، کچھ لمحے گزرے اور اس کے بعد جو ادھر ادھر مشغول ہو گیا ہوں، وہ نقطے ہی بھول گیا ہوں، وہ جملہ ہی بھول گیا ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، البتہ وہ چیزیں جو اس غفلت سے بیدار کرنے والی چیزیں ہیں، جو یقظہ لاتی ہیں، ممکن ہے امور طبیعی ہوں، زلزلہ آئے تو انسان جب دیکھتا ہے کہ قہر ہو رہا ہے، مر رہے ہیں لوگ، تو اس وقت متوجہ ہوتا ہے، یا مثلا کشتی میں سوار ہوا ہے، لیکن جب طوفان آتا ہے تو اس وقت کیسے کہاں پہنچتا ہے، وہ جب دیکھتا ہے تمام چیزوں سے اس کی امید ٹوٹ گئی ہے، تو اب متوجہ ہوتا ہے، اب تذکر پاتا ہے، اب سمجھتا ہے میں کیا ہوں، کہاں ہوں، کون میرا مالک ہے، کون بچا سکتا ہے، کون یہ کر سکتا ہوں، اب متوجہ۔ لہذا جب کشتی میں وہ طوفان میں پھنستا ہے، دعوا اللہ مخلصین، اللہ کو پکارتے ہیں اخلاص کے ساتھ، چونکہ چاروں طرف سے راستے بند ہیں، ظاہر سی بات اب کہاں جائے، کوئی بچانے والا نہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَإِذَا هُمْ مشرکین، جیسے ہی خداوند متعال ان کو نجات دیتا ہے اور وہ ساحل پہ پہنچتے ہیں، فوراً اس کیفیت کو بھول جاتے ہیں۔ یہیں پہ خداوند متعال کے قریب، اسی کے کنارے پہ دوسری چیزوں کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، دنیا کی رنگینی، میرا مال، میرا سرمایہ، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے فلاں حاصل کرنا ہے، فلاں کے پیچھے جانا، فلاں سے بات کرنی ہے، اس کیفیت کو بھول جاتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ، جیسے ہم ان کو نجات دیتے ہیں، البر، خشکی کی طرف، اذا ہم مشرک، فوراً مشرک ہو جاتے ہیں۔ بس مشکل اصلی کیا ہے ہماری، وہ غفلت ہے۔ غفلت سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر چاہتے ہیں ہم غفلت سے بیدار ہوں، اگر چاہتے ہیں ہم غفلت سے بیدار ہوں، ضروری ہے کہ اپنے دل و دماغ کو، اپنے وجود کو، وہ تحفے جو اللہ کی طرف سے ملتے ہیں اس کے ذریعے سے تذکر حاصل کریں، نصیحتیں علماء سے پائیں، عبادی جگہوں سے نزدیک ہوں، حتی عزاداری فرش عزا پر جب آئیں تو دقت و غور و فکر کے ساتھ آئیں، نہ فقط شور و شرابہ مچانے کے لیے نہیں، بلکہ اس کیفیت کے ساتھ آئیں، اس خلوص کے ساتھ آئیں، تب جا کے وہاں سے آپ کو غفلت مل سکتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پوری زندگی انسان کی نہ یہ پتہ ہے میں کون ہوں، نہ یہ پتہ ہے میں کہاں سے آیا ہوں، نہ یہ پتہ ہے میری حقیقت کیا ہے، نہ یہ پتہ ہے مجھ کو کس نے بنایا، نہ یہ پتہ ہے کہ کس مقصد کے تحت بنایا، نہ یہ پتہ مجھ کو کہاں جانا ہے، نہ یہ پتہ کہ یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، نہ یہ پتہ ہے نہ وہ پتہ ہے، اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ نتیجتاً انسان کیا ہے، گھاٹے میں، خسران میں، اور پوری زندگی سے انسان کی
غفلت میں گزر جاتی ہیں۔ آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کے زرق و برق میں، دنیا کے اس سرمایہ دارانہ ماحول میں ہم کیسے سرمایہ دار پیسے والے لوگوں کو جلدی سے سلام کرتے ہیں، غریبوں کے پاس نہیں جاتے، فقیروں کے پاس نہیں جاتے، کسی کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ ایک بس بھاگ اور دوڑ اور لگی ہوئی ہے، زندگی ایسے ہی گزر جاتی ہے۔ لہٰذا اگر چاہتے ہیں بندہ بننا اللہ کا، سب سے پہلے اس غفلت کو دور کریں جس میں ہم غرق ہوئے پڑے ہیں، خواب غفلت سے بیدار ہوں تاکہ پہلا قدم اٹھا سکیں بندگی کے لیے اور عبد خدا بننے کے لیے اور ایک موحد بننے کے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔